دھنک اور شہرت کی رسم اجرا کے موقع پر استاد الشعراء محمد فاروق جاذب لکھنوی اور رفعت شہزاد صدیقی صاحبان نے اپنی خوشی کا اظہار کس طرح کیا بشکل اشعار سماعت فرمائیں۔ فاروق جاذب کے دو شعر۔ اسلوب و نگارش ہے بہت خوب ان کے، ان سب کے نگہدار ہیں حیدر علوی، افکار کو اونچائی پہ لے آتے ہیں۔ یہ شعر واقعی پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے اور سننے سے بھی۔ افکار کو اونچائی پہ لے آتے ہیں، فنکار ہے حیدر علوی۔ بہت بڑی بات سند دے دی بھائی فاروق صاحب نے۔ رفعت شہزاد صدیقی یوں گویا ہوتے ہیں، کام تو یہ آسان نہیں تھا میرے سخنور زندہ باد، شہرت اردو دھنک ہے ہندی دونوں زبانوں میں لکھنا، علم و لیاقت فکر کی مظہر ہے یہ تمہاری تخلیقات، حیدر علوی تمہیں مبارک دونوں کتابوں کی اجرا۔ اب بغیر کسی تکلف کے جناب مرزا صادق لہر پوری صاحب جو استاد شاعر بھی ہیں، اور ان کا کمال یہ بھی ہے کہ انہوں نے حیدر علوی جیسے شاگرد پیدا کر دیے، یعنی جس اسکول میں استادی شاگردی کی ڈور بہت کمزور ہوتی ہے، اس دور میں ان کی دوڑ اتنی مضبوط ہے کہ دونوں ایک دوسرے کے مشورے سے کوئی کام نہیں کرتے۔ مرزا صادق لہر پوری صاحب مائک۔ آج کی محفل جو حیدر علوی کی کتاب کے اجرا کے سلسلے میں ہے، تو حیدر علوی کے لیے تمام لوگ مبارکباد دے رہے ہیں، میں بھی اس میں شریک ہوں، مگر میں اس انتظامیہ کی کو ضرور مبارکباد دینا چاہتا ہوں جس نے آج کی یہ خوبصورت محفل منعقد کی اور یہ پروگرام کامیاب ہو رہا ہے۔ اس کے لیے میں تمام متعدد شرکاء اور سامعین کا بھی شکر گزار ہوں۔ میں جناب رضوان فاروقی کا بھی شکریہ ادا کر رہا ہوں کہ کامیاب نظامت کے ساتھ پروگرام چلا رہے ہیں۔ شکریہ۔ شارف بھائی نے بہت انکسار سے کام لیا، انہوں نے رشتے ان کے اتنے نازک ہیں کہ انہوں نے کچھ نہیں کہا، لیکن انہوں نے سبھی کی پیٹھ تھپتھپائی کے طریقے سبھی کو شاباشی دی، اور جو بھی کامیابی ہے اس کا صحرا دوسروں کے سر باندھا، یہی بڑپن ہے اور بڑی بات ہے۔ اچھی بات آج کی یہ بھی ہے کہ بغیر کسی اعلان کے، کیونکہ حیدر علوی صاحب شاعری کا کاروبار تو کرتے نہیں، ان کے بارے میں بتایا گیا کہ مینجمنٹ کے آدمی نہیں ہیں، ورنہ بہت بڑے شاعر ہوتے، غالب آدمی نے شاید یہ کام کیا ہو، لیکن نذیر کبیر نے تو کبھی میرے خیال میں کوئی اس طرح کی پلاننگ نہیں کی زندگی کے بارے میں، اس کے بعد بھی بڑے شاعر وہ ثابت ہوئے، اور شوگر کے مریض ہوئے، اس کی وجہ بتایا گیا کہ ان کے یہاں کیونکہ مینجمنٹ نہیں ہے، لیکن بھابھی کے یہاں بھی سب معاملات تھے، ان کے بھی شوگر ہوئی، ان کے کیوں ہوئی؟ کیا حیدر علوی صاحب نے ان کو زیادہ متاثر کیا؟ یہ کچھ ہے ہی نہیں، سب مقدرات کی کھیل ہے۔ کبھی کبھی ہم کھڑیا کو چھو لیتے ہیں اور چونے کو چھوتے ہیں وہ سونا بن جاتا ہے، کبھی کبھی ہم سونے کو چھوتے ہیں وہ مٹی بن جاتی ہے۔ تو جو شاعری ہے وہ آج نہیں کل رنگ دکھا کے رہے گی، اور ایک شعر بھی دنیا کو اگر دے کہ حیدر علوی صاحب اس دنیا سے گئے تو ہم سب بلکہ دنیا کا ہر ایماندار کہنے پہ مجبور ہے کہ یہ شاعر بڑے تھے۔ اس کے لیے ضرورت نہیں ہے کہ 101 شعر بڑے چھوڑے جائیں، اگر 12 بڑے شعر چھوڑ دیے انہوں نے تو ادب عالیہ میں ان کا شمار ہوگا، ہر ایماندار آدمی کرے گا۔ اب ادب پہ، شعر پہ، حیدر علوی پہ باقاعدگی سے گفتگو جو شخصیت کر سکتی ہے وہ نام ہے ڈاکٹر عصمت ملیح آبادی صاحب کا۔ وہ خاندان جوش کے اہم فرد ہیں، اگر وہ اس خاندان سے تعلق نہ بھی رکھتے تو ہمارے لیے اپنی کارکردگی، اپنی زبان و بیان اور جس طرح کے مقالات وہ پڑھتے ہیں، جو ان کا انداز پیشکش ہے، اس کے بعد ہم انہیں احترام سے دیکھیں، یہ ہم پہ واجب تھا۔ جناب عصمت ملیح آبادی صاحب مائک پر۔ صدر محترم، آج کی محفل تاریخی محفل ہے، شہر کے تمام معززین یہاں جمع ہوئے ہیں، حیدر علوی صاحب کے خاندان کے افراد بھی ہیں، خواتین بھی ہیں۔ میں سب کو مبارکباد پیش کرنے کے بعد ایک مختصر مضمون حیدر علوی صاحب پر پڑھوں گا۔ اس کا عنوان ہے سچی شاعری سچی باتیں۔ ایک زمانہ تھا جب لکھنؤ میں شعراء کی بھرمار تھی، پھر آہستہ آہستہ اتنے ہی شاعر رہ گئے جتنے ہندوستان میں کامریڈ، لیکن اب جیسے جیسے ملک میں فرقہ پرستوں کی تعداد بڑھ رہی ہے، ویسے ویسے لکھنؤ میں شعراء کی تعداد میں بھی اضافہ ہو رہا ہے۔ اگر میں اپنے وزیر اعظم کی زبان میں کہوں تو ہر استاد
شاعر کے ساتھ 100 نومشق نوجوان شاعر پروان چڑھ رہے ہیں۔ یہ تعداد اطمینان بخش بھی ہے اور تابناک مستقبل کی ضامن بھی۔ دو بڑی عظیم نسبتوں کے شاعر برادرم حیدر علوی کے 2 شعری مجموعوں پر اظہار خیال کے لیے مجھے دعوت دی گئی ہے۔ اردو مجموعے کا عنوان شہرت ہے اور ہندی سنکلن کا شیرشک دھنک۔ ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے ٹی وی مباحثے میں آجہانی طارق فتح اور مولانا خالد رشید فرنگی محلی بیٹھے ہوئے ہیں۔ محترم رضوان فاروقی کی نظامت اور جناب حیدر علوی کی شاعری میں بڑی مماثلت ہے۔ دونوں چونکاتے ہیں، دونوں بے چین کرتے ہیں، دونوں طنز کرتے ہیں، دونوں کی زبان صاف ہے، دونوں کے یہاں شیرینی و کڑواہٹ ہے۔ فرق اتنا ہے کہ رضوان کی خفگی کو ثبات نہیں، جبکہ حیدر علوی خفا ہو جائیں تو جان بچانا دشوار ہو جاتا ہے۔ جیسے ایک صاحب نے اپنے پٹھان دوست سے پوچھا کہ اگر میں تمہیں گالی دوں تو معاف کر دو گے؟ خان نے جواب دیا، بھائی میں معاف کرنے والا کون ہوتا ہوں؟ معاف تو اللہ کرتا ہے، میں اتنا کر سکتا ہوں کہ تمہیں اللہ کے پاس بھیج دوں۔ حیدر علوی کے چہرے اور شاعری کے تیوروں میں بڑی مماثلت ہے، لیکن مذکورہ تیوروں میں انتہائی خوشگوار دنیا آباد ہے۔ وہ دنیا جہاں انسان مسکراتے ہیں، جہاں پھول کھلتے ہیں، جہاں چڑیاں چہچہاتی ہیں، جہاں پھواریں پڑتی ہیں، جہاں جگنو چمکتے ہیں، اور جہاں جگنوؤں کو پکڑنے کی جستجو میں بچے پروان چڑھتے ہیں۔ شاعری میں بھی کرتا ہوں۔ واصف فاروقی، مخمور کاکوروی، رفعت شیدہ صدیقی، معید رہبر، سلیم تابش، ہارون رشید، عاصم ملی آبادی، خلیل اختر وغیرہ بھی شاعری کرتے ہیں اور اپنی انفرادی پہچان کے ساتھ مائک و اخبار کی زینت بھی بنتے ہیں۔ لیکن حیدر علوی کی فکر ہم سب سے جدا ہے۔ ان کے کلام میں جو انفرادیت پائی جاتی ہے وہی ان کی پہچان اور عظمت کی دلیل ہے۔ ہمارے ذہین سامع شاعر اور قاری جب کسی کا کلام سنتے یا پڑھتے ہیں تو مصرع ثانی سننے سے قبل سمجھ جاتے ہیں کہ شاعر کیا نظم کرنے جا رہا ہے۔ لیکن حیدر علوی کے کلام میں زبان و بیان و افکار کی گرفت کرنا دشوار ہے۔ یہ غیر متوقع شاعری حیدر علوی کو منفرد شاعر بنا کر پیش کرتی ہے۔ ان کی زبان عام شہری کی زبان ہے۔ وہ شہری جو بازار میں گھوم گھوم کر سستی سبزی خریدتا ہے، وہ شہری جو فٹ پاتھ پر بیٹھے ہوئے انسان سے اپنی سائیکل کا پنچر بنواتا ہے، وہ شہری جو صبح روکھی سوکھی کھا کر ہاتھ میں برش اور بالٹی لے کر چوراہے پر مزدوری تلاش کرتا ہے، اور وہ شہری جو ٹھیلے پر مونگ پھلی لیے گلیوں گلیوں آوازیں لگاتا پھرتا ہے۔ شاید یہ شہری کوئی ایسی زبان بولتا ہے جسے نہ افسر سمجھتے ہیں، نہ حکمراں، نہ مودی سمجھتے ہیں، نہ امت شاہ اور یوگی، مگر عام آدمی اس زبان اور زبان میں چھپے ہوئے درد کو خوب سمجھتا ہے۔ اسی لیے حیدر علوی نے اس زبان کو پسند کیا۔ شاعر ایک برا شعر کہنے میں جتنا خون جگر صرف کرتا ہے، بڑے شاعر بھی اتنا ہی خون جگر صرف کرتے ہیں۔ اس لیے شاعر اور فنکار کو حقیر سمجھنا خود کو حقیر سمجھنے کے مترادف ہے، لیکن زبان کے استعمال میں محتاط رہنے کی ضرورت ہے، کیونکہ زبان ہی گھوڑے پر بٹھاتی ہے اور زمین پر گراتی ہے۔ اردو میں بہت سے غلط اور غریب الفاظ اپنی جگہ بناتے چلے جا رہے ہیں۔ مثال کے طور پر صرف کے بجائے صرف اور صرف،
باوجود کے ساتھ بھی کا استعمال، استفادہ کرنا کی جگہ استفادہ حاصل کرنا، ظاہر ہے کی جگہ ظاہر سی بات ہے وغیرہ، اور اگر تفصیل سے پوچھو یہ قصہ طولانی ہے۔ لکھنؤ کے تقریباً سبھی شاعر میرے دوست ہیں، میں سب کی کاوشوں کو سراہتا ہوں اور ان کا احترام کرتا ہوں۔ جواب میں وہ کیا کرتے ہیں مجھے خبر نہیں، جنہیں خبر ہے وہ اشراف لکھنؤ ہیں، اس لیے مجھے بتاتے نہیں، لیکن میں اتنا کچھ تحریر کرتا ہوں تو انہیں بھی حق ہے کہ مجھے نوازتے رہیں۔ مختصر یہ کہ حیدر علوی کا کلام قابل ستائش بھی ہے اور قابل مطالعہ بھی۔ ہماری محفلوں میں دھنک کی شمولیت بھی ضروری ہے، کیونکہ جس دن سے RSS کے دوستوں نے اردو کے سر پر جالی دار ٹوپی رکھی ہے، پوری ہندوستانی قوم ایک خوبصورت، دلکش اور حسین اور جمیل زبان اردو سے دور ہو گئی ہے۔ مجھے یقین ہے کہ دھنک کے 7 رنگ کم از کم 7 ذہنوں میں تبدیلی ضرور پیدا کریں گے۔ میں حیدر علوی کے کلام سے ہمیشہ متاثر ہوا ہوں اور جوش کے اس شعر کے ساتھ رخصت چاہتا ہوں کہ جوش ہم ادنا غلامان علی مرتضیٰ تمکنت سے پیش آتے ہیں جہاں بانی کے ساتھ۔ ڈاکٹر عصمت ملیح آبادی صاحب، واقعی آپ کی تحریر متاثر کن بھی ہے، قابل تعریف بھی ہے اور محفوظ رکھے جانے کے لائق بھی۔ آج کے دور میں جبکہ لوگ 2 جملے سلیقے کے بول نہیں پاتے، 3 جملے لکھ نہیں پاتے، ایسے دور میں بغیر مجموعہ ہاتھ میں آئے ہوئے اس طرح کی رواں دواں تحریر لکھ دینا، اس کے ہر جملے پہ شاعری جیسی داد مل رہی ہو، واقعی قابل تعریف ہے۔ اللہ تعالیٰ سلامت رکھے۔ میں اس عمر میں نہیں ہوں لیکن پھر بھی دعا ہی کرنا چاہیے۔ ڈاکٹر عصمت ملیح آبادی صاحب جیسے لوگ جب تک رہیں گے تو لکھنؤ بھی اپنی تب و تاب اور آبرو کے ساتھ زندہ رہے گا۔ صدر عظیم وقار سے قبل چاہتا ہوں عطیہ ابھی کو زحمت دی جائے 2 جملے آگے کہیں کہ یہ شاعری انہوں نے چھوڑی کیوں، حیدر بھائی کرتے کیوں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اجازت چاہتے ہیں صدر صاحب سے؟ بہت مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ رضوان بھائی نے ایک دم سے اٹھا دیا کہ آپ آئیے، اسٹیج پر آنا اور بولنا میرے بس کی بات ہے نہیں، پھر بھی آپ سب کے سامنے بولنا بھی ایک جسارت کا ہے کام۔ بہت بہت مبارک ہو حیدر بھائی آپ کی کتاب کے لیے۔ اور شاعری چھوڑی اس لیے کہ مجھے نثر کی طرف زیادہ رغبت ہو گئی تھی اور شاعری کی طرف کم تھی۔ والد کا اصرار تھا کہ شاعری نہیں آپ نثر کی طرف جائیں، تو اس لیے شاعری ان کے اصرار سے چھوڑ دی اور نثر کی طرف تھوڑا بہت لکھنے کی کوشش کی ہے۔ بہرحال بہت مبارکباد پیش کرتے ہوئے اجازت چاہوں گی آپ سب سے۔ شکریہ۔ لرن آن لائن کی جانب سے آپ سے بس اتنی التجا ہے کہ ہمارے اس پروگرام کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں جس سے ہماری ہر ویڈیو آپ تک اپلوڈ ہونے کے ساتھ ہی پہنچ سکے۔ شکریہ۔